اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں، بہت ایک شارٹ نوٹس پہ ڈیرہ غازی خان کے آپ مہمان یہاں جمع ہوئے ہیں، دوست یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بہت مختصر سی گزارش ہے، کیونکہ میرا خیال ہے بڑا کمپریہنسو لیکن بہت جامعیت کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، جامعیت مگر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ کام آ گیا ہے جو گزشتہ کئی برسوں سے غزالی بہت خاموشی سے کر رہا تھا۔ پاکستان کے طول و عرض میں کروڑوں لوگ بستے ہیں، اور جس تیز رفتاری کے ساتھ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اسی تیز رفتاری کے اندر اس کی لاعلمی بھی ابھی تک موجود ہے کہ بے شمار لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ غزالی اور اس جیسی کئی اور آرگنائزیشنز، یہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں، جن کو اللہ نے جن کی توفیقات میں اضافہ کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا ہے، وہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ بہت حیران ہوں گے کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان جو اپنی کوڑ کے طور پہ جو ہمارے سامنے ایک ریسرچ پیش کی ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں چیریٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کا واضح پیغام اور مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر غربت بڑھ رہی ہے، پسماندگی بڑھ رہی ہے، اور لینے والے ہاتھ دینے والے ہاتھوں سے بہت کثیر تعداد میں اضافے کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ بڑا پریشان کن انڈیکیٹر ہے۔ یہ انڈیکیٹر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو ہم مسلمانوں کی جو سب سے پہلی ماڈل اسلامی ریاست مدینہ کی ریاست جو ہے، اس کے اندر یہ انڈیکیٹر بالکل الٹ تھا کہ آہستہ آہستہ 2-3 دہائیوں کے اندر وہاں زکوٰۃ لینے والے اور صدقات دینے والے ہاتھ وہ موجود تھے، لیکن لینے والے ہاتھ سکڑ گئے تھے۔ ان کی تعداد کے اندر کمی، نہ صرف کمی آ گئی تھی بلکہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ وصول کرنے والے لوگ ہی عنقا ہو گئے تھے، موجود نہیں تھے۔ یا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی نے اوپر کی طرف ترقی کی ہے، ان کی زندگی کے لوازمات میں، ان کی زندگی کی کشائش میں، ان کی زندگی کی آسائش میں اضافہ ہوا۔ ہماری پسماندگی، ہماری جہالت کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج کی صدی میں 2.25 کروڑ بچے، اور یہ میں ایسے ہی فگر نہیں کہہ رہا، یہ اتھینٹک چیلنجیبل فگر ہے، یہ تصدیق شدہ فگر ہے کہ 2.25 کروڑ بچے پاکستان میں اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھتے، اسکول کے اندر جاتے ہی نہیں ہیں، اس کا رخ ہی نہیں کرتے یا کر پاتے۔ کیا یہ پریشانی کی حالت نہیں ہے؟ 21 ارب سے زیادہ ہم صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور ایسے بہت سارے پروگرام ہیں، ہم اربوں روپے ہم انڈیویجول چیریٹیز کے کر رہے ہیں، لیکن کیا اس سے ہماری غربت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ دسترخوانوں کی ایک لائن ہے، قطار ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ جو ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، غزالی ایجوکیشن یہ چاہتا ہے کہ ہم مذہب، مسلک، پارٹیز، سیاست ذرا اس سے ذرا اٹھ جائیں۔ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ان بچوں کے لیے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بڑی تعداد نہیں، لاکھوں کی تعداد میں کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم کیا یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے گلی کے اور نالیوں کے کیڑے مکوڑوں کی طرح اور گاجر مولی کی طرح زندگی گزار کے چلے جائیں؟ میں اور آپ اپنے بچوں کو اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہترین تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔
کیا یہ بچے ہم ان کو اپنے بچے سمجھ سکتے ہیں جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے, جو پسماندہ ہے؟ اور آخری بات, غزالی ایجوکیشن بڑے شہروں میں کام نہیں کرتا. اب بڑے شہروں میں ڈونرز اور دوست تلاش کرتا ہے. اس کا ڈیزائنڈ پیٹرن ہے کہ ہم نے صرف دیہات میں کام کرنا. ہمارا رورل ایریا جو ہے وہ یہ جو 850 اسکول ہیں, ان میں سے 850 اسکول آپ یوں سمجھیں, یا 800 سے زیادہ اسکول وہ صرف دیہاتوں میں ہیں. شاہین جیسے رضاکار, سرفراز سرانی جیسے رضاکار ایک ہمیں فیصل آباد میں ملے. انہوں نے فیصل آباد کے اندر کہا کہ میں اپنے گاؤں میں ایک اسکول بنانا چاہتا ہوں. ناروے میں رہتے تھے, وہاں استاد تھے, بہت اچھا گھر بنا دیا. اس کے 2 بچے ہیں اس وقت, دونوں گورنمنٹ کی آفیشیل پوسٹ پہ ہیں ناروے میں مختلف جگہ. کوشش کرتے تھے کہ پاکستان سے جڑ جائیں اور ہم پاکستان کو ڈیلیور کریں جس نے ہمیں بڑا کچھ دیا. تو انہوں نے کہا میں اپنے گاؤں میں ایک اسکول بنانا چاہتا ہوں. غزالی کا پتہ چلا, غزالی کے پاس آئے, ہم نے سروے کیا. گاؤں چھوٹا تھا. ہم نے کہا یہاں پہ جو آپ سوچتے ہیں اتنا بڑا اسکول نہیں بن سکتا. تو انہوں نے کہا جہاں آپ سوچتے ہیں وہاں بنائیں. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.